درجات پہ تشریف لے۔ ان 1200 میں سے 700 صحابہ ایسے تھے جو حفاظ تھے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کتنے قیمتی لوگ اس میں شہید ہوئے، مقدس شخصیات اس میں شہید ہوئی ہیں۔ یہ اس کی اہمیت، اس سے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام نے کسی قسم کا دلیل نہیں کیا۔ اور آج ہم بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، پگڑی تو وہ بھی باندھ رہے ہیں، داڑھی تو انہوں نے بھی رکھی ہوئی ہے۔ ارے بھائی وہ داڑھی پگڑی اور اس لباس کے ذریعے سے تو ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو دھوکہ اور فریب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، بس یہی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو کافر سمجھے، ذمیوں کی طرح رہیں، اقلیتوں کی طرح زندگی گزارے، بس ہم ان کے ساتھ کوئی چھیڑ نہیں کریں۔ لیکن اگر وہ آستین کا سانپ بن کر وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اہل اسلام تو وہی عزم رکھتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے دور میں جو عزم تھا، صحابہ کرام کے دور میں جو جذبہ جہاد تھا اور تحفظ ختم نبوت کے لیے ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ اور ایمانی غیرت تھی، وہ ایمانی غیرت آج بھی مسلمان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ اور اس پر الحمدللہ علماء حضرات ڈٹ کر کام کر رہے ہیں۔ یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے مجلسیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، یہ اسی شعور پیدا کرنے کے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر شعور پیدا ہو جائے، ان کے دماغوں میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ یہ قادیانی ہے کون۔ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور پگڑی باندھنا اور سفید لباس پہننا، کیا ہر اس شخص کو ہم مسلمان کہیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور ختم نبوت کو نہیں مانتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے 100 سے زائد آیات پر مشتمل یہ جو کلام الہی ہے قرآن مجید، 100 سے زائد آیات ایسی ہے جس میں صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ آگے اللہ رب العزت صراحتاً فرماتے ہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم یہ تاکہ فتح کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور کسرے کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، خاتم بھی کہہ سکتے ہیں، خاتم بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ خاتم یہ بھی مفسرین حضرات نے لکھا ہے، خاتم ختم کرنے والا، نبیوں کے نبوت کو ختم کرنے والا۔ خاتم مہر کو کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی نبوت پر بمنزل مہر کے، جس طرح مہر کے بعد کوئی بھی تحریر اس کا اعتبار نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی شریعت کا اعتبار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد کوئی بھی یہ کہے کہ یہ مبعوث ہیں آسمانی کتاب سے یا یہ شریعت میں ہے، اس پر کوئی اعتبار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بمنزل مہر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس پر 100 سے زائد آیات صراحتاً، دلالتاً، کنایتاً ختم نبوت کی تائید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، پھر بھی ہم اس کا انکار کریں اور پھر بھی ہم غفلت کی نیند سوئیں اور کہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ایسا نہیں، اگر وہ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں۔ عیسائی نہیں کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، ہم نے کون سا ان کے ساتھ نکال شروع کیا اور کون سے ان کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں اور کون سا ہم ملک پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بھئی ان کو نکالیں۔
اور ان کے پاسپورٹوں سے جو ہے وہ شہریت ختم کر دیتے ہیں، وہ عقیدت ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ جب وہ اقرار کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ چھڑنے کی کیا ضرورت؟ ہندو مذہب کو آپ لے لیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق ان کے عقائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے عقیدوں کو ان کے حوالے کرو۔ جو ذمہ رہتے ہیں آپ کے ملک میں، تو جو ان کا عقیدہ ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق کام کریں۔ البتہ ان سے اگر ہم نے عشر لینا ہے، خراج لینا ہے، تو وہ ہمارا کام ہے۔ ان سے جو ٹیکس لینا ہے اس کی ذمہ داری وہ ان کی بھی ہے اور ہماری بھی ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور وہ ہمیں جزیہ دیں، خراج دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ان کے عقائد کو ان کے حوالے کر دیں، وہ جانے اور ان کے عقائد جانے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کے لبادے میں سارا لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرے تو ظاہر ہے کہ یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے کی سرزوری ضروری ہے، اس کا دبانا ضروری ہے اور لوگوں پر آشکارا کرنا ضروری ہے۔ یہ قادیانی ہے کیا چیز؟ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس میں وہ کس میں بنا رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں، بروزی ہے، یا اور کس میں بنا رہے ہیں؟ مطلق نبوت، نبی ہونے کی نفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا لا نبی بعدی، مطلقاً نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرکی اور ان کی سمجھداری کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ لو کانا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ان کی زیرکی اور سمجھداری کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ بہرحال قادیانی یہ دعویٰ کرتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی وہ اقرار کرتے ہیں، لیکن اس سے وہ مسلمان نہیں بن سکتے۔ اس ضروری امر کے انکار کی وجہ سے، ختم نبوت ایک ضروری امر ہے، اس کے انکار کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے نکل سکتے ہیں، اور جو اس کی تائید کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آئیڈیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے، کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت اپنے لیے کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام کائنات، کل کائنات کا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کل کائنات کا رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کل کائنات کے لیے رحمت ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے تھے، وہ تمام انبیاء علیہ السلام کسی خاص علاقے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، کسی خاص قوم کے لیے مبعوث ہوئے تھے، کسی مخصوص وطن کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے، چاہے مشرق میں ہے، چاہے مغرب میں ہے، چاہے شمال میں ہے، چاہے جنوب میں ہے، چاہے عرب ہے، چاہے عجم ہے، تمام کے لیے اور تمام زمانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنا بھی زمانہ ہے، اس سارے زمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ یہ ہمارا عقیدہ رحمت للعالمین ہے۔ اب کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب وہ کل کائنات اس دور میں بھی ہیں،
1400 سال پہلے کے دور میں بھی یہ کل کائنات جتنے بھی سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت۔ باقی کسی نبی کے لیے اللہ رب العزت نے کل کائنات کے لیے رحمت کا ذکر نہیں کیا، اپنے خاص علاقے کے لیے، خاص قوم کے لیے، مخصوص وقت کے لیے وہ انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور اس مخصوص وقت میں ان کی شریعت پر عمل کرنا ضروری تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا قیامت تک کے بندوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنی بھی شرائط تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلی جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ ساری کی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تورات یا انجیل کے مصحف پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر آپ کے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میری شریعت کے پابند ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخر میں آپ کا نزول ہوگا تو سب سے پہلے امام مہدی کی ابتدا میں نماز پڑھے، اور وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت۔ اور نماز کون سی پڑھیں گے؟ وہی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض ہوئی ہے اور مشروع ہوئی ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے یہ تو قیامت تک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وہ قیامت تک اسی طرح قائم اور قائم رہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی سفر پر تشریف لے گئے، وہاں دسترخوان بچھایا گیا، مختلف علاقوں کے سفیر آئے ہوئے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا ایک خادم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب کھانا شروع ہوا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوالہ اٹھایا، وہ نوالہ آپ کے ہاتھ سے گرا، آپ نے اسے اٹھا کر صاف کر کے تناول فرمایا۔ وہ جو قریب میں خادم تھا اس نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں بولتے ہوئے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، ایسی حرکت مناسب نہیں ہے، کیونکہ بیرون سفر کے بیرون ممالک کے سفیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف تہذیبوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی ایمان افروز جملہ ارشاد فرمایا، اپنے اس خادم سے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُنَقَاءِ، کیا میں اپنے آقا اور اپنے محبوب آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان کے طریقے تو عارضی ہوتے ہیں، ان کے رسومات عارضی ہوتے ہیں، آج کوئی اور طریقہ ہے کل کوئی اور طریقہ ہوگا، آج کوئی اور رواج ہے کل کوئی اور رواج ہوگا، ان کے رواج اور رسومات اور ان کے طریقے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوالہ اٹھا کے صاف کر کے تناول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس میں کامیابی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اسی طرح قائم اور دائم ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو قیامت تک کے لیے ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو نچھاور کیا۔ یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کے تحفظ کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت رکھیں۔ وہ کون تھے جس نے اس پوری
کائنات پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کے دور کو اگر آپ دیکھ لیں تو انسان تو نہیں تھا، وہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانوں کی اہمیت بتائی، انسانوں کا ان کا مقام ان کو بتایا، مردوں کو ان کا مقام بتایا، عورتوں کو ان کا مقام سمجھایا اور حقوق بتائے، حقوق العباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے۔ یہ سب کا عقیدہ ہے نا انشاءاللہ، اور سب کا جذبہ ہے نا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صنف نازک ہے، ایک عورت ذات ہے، صنف نازک جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن وہ غزوہ قادسیہ کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ اس رات حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 4 جوان بیٹوں کو بٹھایا اور سامنے وصیت کرنے لگی، فرمانے لگی ہے میرے بیٹو، تمہیں معلوم ہے کہ جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو اس طرح تم ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے تمہارے ماموں کے ساتھ خیانت نہیں کی، میں نے تمہارے باپ پر کوئی دھبا نہیں لگایا۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے، اپنی مرضی سے تم نے ہجرت کی۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے جہاد میں جب وہ کافروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کسی کے تصور کی پرواز وہاں تک ہو سکی۔ ایسی عظیم نعمتیں اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے رکھی ہے۔ فرمایا کل جہاد شروع ہونے والا ہے، جذبے کے ساتھ جہاد کرو یہاں تک کہ تم شہید ہو جاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں یہ وصیت کون کر رہی ہے، یہ نصیحت کون کر رہی ہے، یہ جہاد پر کون ابھار رہی ہے؟ ایک صنف نازک اپنے لخت جگر کو جہاد پر ابھار رہی ہے۔ یہ ایمانی جذبہ تھا، یہ ایمانی قوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت تھی۔ اگلے دن جہاد شروع ہوا، جب شعلے بھڑکنے لگے، ایک جوان بیٹا صفوں کے اندر گھس کر اپنی والدہ کی نصیحت اشعار کے انداز میں پڑھ کر اپنے لیے امنگ پیدا کرتے ہوئے وہ جا کر شہید ہوتا ہے، یہاں تک کہ دوسرا شہید ہوتا ہے، چاروں بیٹے شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائے کہ کتنا بڑا صدمہ تھا، دوسری طرف کتنی بڑی خوشی تھی، شہادت کی موت نصیب ہوئی، 4 بیٹے شہید ہوئے، 4 جوان بیٹے شہید ہوئے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ پریشانی کے آنسو نہیں تھے، بلکہ یہ خوشی کے آنسو تھے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج تو نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں ہونے کا شرف بخشا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ ایمانی قوت اور ایمانی جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مر مٹتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو جان نثار کرتے تھے۔ ان کے لیے ساری دولتوں سے بڑی دولت، ساری راحتوں سے بڑی راحت، ساری خوشیوں سے بڑی خوشی یہی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو قربان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اپنے آپ کو قربان کر دیں، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ جو شمع کے پروانے تھے صحابہ کرام، ان کی زندگی پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر اس عقیدے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کا دفاع کریں، اپنے ملک پاکستان کا دفاع کریں، جس طرح 6 ستمبر 1965 کو
ہماری پوری قوم نے مل کر ایک متحد ہو کر ایک جذبے کے ساتھ جوان فوج کی پشت پر کھڑے ہو کر اس ملک کا دفاع کیا تھا، اس کی حفاظت کی تھی۔ وہی عزم آج بھی ہمارے جوانوں کے اندر ہو، ہمارے بوڑھوں کے اندر ہو، ہمارے مردوں اور عورتوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہونا چاہیے۔ اسی طرح دفاع ختم نبوت اور ختم نبوت کے عقیدے کے دفاع کے لیے بھی وہی عزم ہم رکھے جو 7 ستمبر 1974 کو پوری قوم نے مل کر قومی اسمبلی سے یہ بل منظور کروایا۔ ذوالفقار علی بھٹو، اللہ تعالیٰ اس کو شاید اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نجات نصیب فرمائے، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ بھائی قومی اسمبلی میں جو بل منظور ہو جائے وہ ہمیں بھی منظور ہوگا۔ اور اللہ نے پھر کرم فرمایا، لوگوں کی دعائیں تھیں، لوگوں کی محنتیں تھیں اور لوگوں کی کاوشیں تھیں، علماء اہل حق کی کاوشوں کا بھی یہ نتیجہ نکلا۔ اس میں بہت سارے علماء شریک تھے، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ، اسی طریقے سے بریلوی مکتب فکر سے، اہل حدیث مکتب فکر سے، اہل تشہیر مکتب فکر سے، تمام مکاتب فکر کی طرف سے یہ متفقہ بل منظور ہوا اور اللہ رب العزت نے یہ ان کے ہاتھوں یہ فیصلہ صادر فرمایا۔ تو ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور اس وقت جتنے لوگوں نے اس بل کے منظور کرانے میں کوشش کی، اللہ رب العزت ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ یہ شعور دلائے کہ جس طرح انہوں نے عزم مصمم کے ساتھ اس عقیدے ختم نبوت کا دفاع کیا تھا، ملک پاکستان کا دفاع کیا تھا، اللہ تعالیٰ وہ عزم ہمیں بھی نصیب فرمائے، وہ جذبے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت